اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین، آج کے خوبصورت پروگرام عظمت رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے تمام احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خوبصورت پروگرام عظمت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہوئے میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ قاری قرآن علماء کرام سناہن مصطفیٰ قاری قرآن محمد ضمیر الحسن قادری سے آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کے ساتھ خوبصورت آواز سناہن مصطفیٰ قاری محمد افضل قادری صاحب آپ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے علماء کرام آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عدنان مخدوم نقشبندی مظہری صاحب خطیب اعظم آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا ساتھ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ احمد رحیق نقشبندی صاحب۔ تمام مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے ہم خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں جناب۔ اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا ہم آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا ضمیر الحسن قادری صاحب سے کہ آپ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی ہماری نشست کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم इंशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम को हमने समाअत किया। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं फिर तमाम सनाहन मुस्तफ़ा उलमा कराम को आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम आज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन में फिर दिल की अता करें उसे खुशामदीद वेलकम करते हैं और इनकी मोहब्बतों को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि तेरे नाम से हर इब्तदा है, तेरे नाम से हर इब्तदा है, तेरे नाम से हर इंतहा है, कि तेरी शान जल्ला जलालहू, कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। हम चलते हैं आज के हमारे अगले मेहमान सनाहन मुस्तफ़ा मोहम्मद अफजल कादरी साहब, और आपसे हम कलाम समाअत करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। कोई मंसूर कोई बन के गज़ाली आए, 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 उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, और वो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको। किनको? कारी साहब के चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे लजपाल की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, और उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं। क्या कि उनके दरबार से हो गए कोई हाली आए, उनके दरबार से हो गए कोई हाली आए, उनकी रहमत को तो ये बात
گوارا ہی نہیں کہ ان کے دربار سے ہو کر کوئی حالی جائے، ان کے دربار سے ہو کر کوئی حالی، کوئی منصور کوئی بلکہ غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ سبحان اللہ جی، ہم کلام سماعت کر رہے تھے محمد افضل قادری صاحب کی آواز میں کہ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ عظمت رمضان ٹرانسمیشن کے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم آج کے اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ صاحبزادہ احمد رحیق پال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، جدو وقت نزایا وے دامدی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا۔ اور میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایسے ذکر دے برکت نال میری قبر بسا دینا، ایسے ذکر دے برکت نال میری قبر بسا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا۔ اور دل روتا ہے جا دینے، جدو لوگے مدینے نو، آقا دل روتا ہے جا دینے، جدو لوگے مدینے نو، میرے آقا دل روتا ہے جا دینے، جدو لوگے مدینے نو، ہوڑ سانو بھی آیا کا دربار مدینے دا، ہوڑ سانو بھی یا مولا
لائے مدینے دالج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزایا بے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ۔ ہم نے کلام سماعت کیا صاحبزادہ احمد رحیق نقشبندی صاحب کریم کی وار۔ جی آج ہم چلتے ہیں، آج کے ہمارے جو مہمان علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عدنان مختوم نقشبندی صاحب، ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ فضائل رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ اللہ آپ کے محبتوں کو سلامت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز وقار، عظمت رمضان ٹرانسمیشن اللہ رب العزت اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اشاعت دین اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ماہ رمضان المبارک یہ ایک تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، بخشش کا موسم بہار ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نظر فرما دیں اس کی بخشش میں شک نہیں رہتا، وہ بخشا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، یہ فرضی روزہ، رمضان کے روزے کی بات میرے نبی نے فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزے سے ہوتا ہے اور افطار کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار پیاس اور بھوک کی شدت کو جناب والا سامنے رکھتے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے اس روزے دار کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھتا ہے، اور افطار کے وقت جو اس کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، وہ زیادہ خوشبودار ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، صرف خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے جب بندہ خود کو روک لیتا ہے۔ روزے صوم کا معنی ہے روک لینا خود کو ہر چیز سے۔ جب انسان روزے سے ہو گیا، خود کو روک لیا اس نے، اللہ کے حلال کو بھی جناب والا اللہ کے حلال کردہ سے بھی رک گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے دار کی جزا یہ بتائی۔ عرض کی گئی یا سیدی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سونا روزے دار کی جزا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی جزا میرے رب نے فرمایا میں خود دوں۔ جس نے دنیا
میں 30 یا 29 دن جو اللہ نے فرض کیے وہ روزے رکھے اور جو احکام تھے وہ بجا لایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی جزائی میں خود دوں، کہ محشر کے دن روزے دار کو اللہ رب العزت کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں میں انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کو پکارے 70 مرتبہ اپنے بندے سے رب پوچھتا ہے۔ جب رمضان میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے تو میرا رب اپنے بندے پہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ روزے کا کتنا مقام اور کتنی فضیلت ہے کہ جس کے متعلق میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں جس نے رمضان شریف کے 29 یا 30 دن کے روزے رکھے اور کامل طریقے سے ان کو نبھا لیا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی بخشش لازم ہو گئی، لازم ہو گیا کہ اس نے اللہ کا قرب پا لیا۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مقدسہ کے اندر جس کا میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا مقام بتایا اور رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تحفہ عطا فرمایا، اس ماہ مقدسہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کے روزے رکھتے ہیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، روزہ عمر میں برکت کا ذریعہ ہے، روزہ بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اواب ذی وقار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب دنیا کے احکامات کو اپنے اوپر روک لیتا ہے تو میرا رب جب اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اب گرمی کی شدت اور حدت ہے اور جناب والا پیاس کی بھی شدت ہے، اب وہ پانی بھی نہیں پی رہا، رکا ہوا ہے، حلال کردہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جا رہا، تو میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے بندے پہ فخر فرماتا ہے اور رب فرشتوں میں فرماتا ہے دیکھو آج یہ کس لیے رکا ہوا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا صرف تیری رضا کے لیے، تو میرا رب کہتا ہے پھر گواہ رہنا میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، پھر میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اس نے مجھے راضی کرنے والا عمل کیا ہے، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی اتنی جلدی صلح نہیں کرتا جتنی جلدی رب بندے سے صلح کرتا ہے، جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لوٹ کے آ جا تیرا اللہ بڑا کریم ہے، تیرا اللہ جب انسان سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو میرا رب پھر فرشتوں میں فرماتا ہے گواہ رہنا اس نے میری پاکی کی گواہی دی، میں نے اپنے بندے کو بھی پاک کر دیا ہے۔ تو رمضان تو ویسے ہی اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، رمضان رحمت ہے، رمضان کی یہ رحمت کی گواہی دے رہی ہے، میم مغفرت کی گواہی دے رہی ہے، دعات جہنم سے آزادی کی گواہی دے رہی ہے۔ اباب ذی وقار کوئی آئے تو صحیح طلب تو کرے اپنے رب سے، اور میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میرا اللہ جہنمیوں کو آزادی عطا فرما کے جنت میں شامل فرماتا ہے، اور شب قدر جب آتی ہے تو میرا رب تعالی جتنے سارے مہینے میں پہلے لوگوں کو 27 دن کے اندر معاف فرمایا ہوتا ہے، اس رات اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے کائنات کے اندر جتنے روزے دار ہوتے ہیں رب سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے رب سے بخشش نہ کروا سکا، اور نصیبوں والا وہ بندہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے رب کو راضی کر لیا، اور رب بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، سحری کا نور وہ افطاری کے اجالے، وہ جناب والا تراویح میں محبت، وہ قرآن
قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا نور کوئی لے کے تو دیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا سحری کھانا بھی ثواب ہے، سحری کھا لیا کرو، یہ کھانا بھی ثواب ہے۔ اباب ذی وقار رزق کی کشادگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدسہ کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی اور اس سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ ہم سماعت کر رہے تھے علامہ صاحب سے رمضان المبارک کے فضائل اور فضیلت۔ ہر روز ہر شام 6 بجے قاری محمد افضل قادری فیس بک پیج، قاری محمد افضل قادری یوٹیوب پیج پہ ہمارا یہ خوبصورت پروگرام سننا اور دیکھنا مت بھولیے گا۔ عظمت رمضان ٹرانسمیشن، اس کے ساتھ اجازت دیجیے آپ کا میزبان محمد ثقلین رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔